مریخ ایک ایسا سیارہ جہاں زندگی کی تلاش کے لیے مشینیں کام کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پر صرف مشینیں ہی راج کر رہی ہے، جہاں پر ہر سال کیوریوسٹی روورز ہر سال 5 اگست کو اپنا جنم دن مناتی ہے اور اپنے لیے برتھ ڈے والا گانا بھی گاتی ہے، اور شاید یہ جنم دن پوری کائنات کا واحد جنم دن ہو۔ مریخ ہماری توجہ کا مرکز اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ تبھی تو ہم اس کوشش میں ہیں کہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ مریخ اپنے اندر کیا کیا راز چھپائی ہوئی ہے۔ مریخ ہماری نظام شمسی کا چوتھا سیارہ ہے اور یہ عطارد کے بعد دوسرا چھوٹا سیارہ بھی ہے۔ اس کا سورج سے فاصلہ 230 ملین کلومیٹر ہے۔ اس سیارے پر آئرن آکسائڈ زیادہ مقدار میں موجود ہے، اس لیے یہ سیارہ سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک اور نام بھی ہے جسے ہم سرخ سیارہ کہتے ہیں۔ اس سیارے کا ڈایا میٹر زمین سے لگ بھگ آدھا ہے، لیکن اگر ہم اس سیارے کی سرفیس ایریا کی بات کریں تو یہ زمین کی ڈرائی سرفیس ایریا کے لگ بھگ برابر ہے۔ بالکل زمین کی طرح ہی اس سیارے کا مرکز بھی ڈینس میٹالک کا بنا ہوا ہے، جس کا ریڈیس لگ بھگ 17 کلومیٹر ہے۔ اس سیارے میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے، اور مانا جاتا ہے کہ آج سے کروڑوں اربوں سال پہلے مریخ سیارے پر زندگی رہی ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس سیارے سے زندگی ختم ہو گئی۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آج سے 4 بلین سال پہلے مریخ سیارے کا میگنیٹوسفیئر اچانک غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے سورج کی خطرناک شعاع اس کے ایٹماسفیئر میں گھس گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ زندگی اس سیارے سے ختم ہوتی گئی۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھا کہ میگنیٹوسفیئر اچانک کیسے غائب ہو گیا؟ اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی گئی کہ پلوٹو کی سائز کا ایک سیارہ اس سیارے سے ٹکرایا ہوگا، اور اسی بھیانک ٹکر سے اس سیارے کا میگنیٹوسفیئر غائب ہو گیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس سیارے کا ایٹماسفیئر اور ایکو سسٹم خلا میں اڑ گیا۔ اس کے ثبوت ہمیں مارس گلوبل سرویئر اور مارس ایکسپریس سے ملے، جنہوں نے مریخ سیارے کے ایٹماسفیئر سے خلا کی طرف جا رہے آئونائزڈ پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ کیا، لیکن باوجود اس کے بھی اس سیارے کے پاس ایک بہت ہی پتلی فضا ہے جو زمین کے مقابلے میں صرف 1% ہے۔ مریخ سیارے پر گریویٹی زمین کے مقابلے میں صرف 38% ہے۔ اس کی وجہ سے مریخ کی فضا زمین کی نسبت زیادہ اونچائی تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سیارہ اپنے محور پر 25 ڈگری تک جھکی ہوئی ہے، جو زمین کے قریب قریب برابر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پوری نظام شمسی میں مریخ ہی وہ واحد سیارہ ہے جہاں زمین کی طرح ہی موسم بنتے ہیں، لیکن یہ موسم زمین کے مقابلے دگنے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سورج سے زیادہ دوری کی وجہ سے یہاں کا ایک سال 687 دنوں کا ہوتا ہے۔ یہاں پر سورج کی روشنی زمین کی نسبت کم بھی پڑتی ہے۔ مریخ سیارے سے سورج بہت ہی چھوٹا دکھائی دیتا ہے، اور اسی دوری کے چلتے یہ بہت ہی سرد ہے۔ یہاں کا ایوریج ٹیمپریچر -45 تک رہتا ہے۔ یہ سیارہ جب گردش کرتے وقت سورج کے قریب سے گزرتا ہے تو یہاں بڑے بڑے طوفان بنتے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ پوری نظام شمسی کا سب سے بڑا ڈسٹ کا طوفان مانا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس سیارے میں زندگی کی تلاش کے لیے اس طوفان کو زیادہ اہم نہیں مانا جاتا۔ یہاں پر ایک سوال ہر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر پانی موجود ہے؟ اگر اسی سیارے کی بناوٹ کو دیکھا جائے تو یہاں پانی مائع حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے پانی کو مائع حالت میں رکھا جائے، کیونکہ جب تک اس سیارے کا درجہ حرارت گرم نہیں ہوتا تب تک پانی کا مائع حالت میں ہونا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اس سیارے پر برف کی جمی ہوئی سطح موجود ہے، جس کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کے نیچے پانی موجود ہو سکتا ہے، اور اس کی مقدار اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ اس سے مریخ سیارہ 36 فٹ پانی کی گہرائی میں ڈوب سکتا ہے۔ ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ مریخ پر موجود میدانوں میں کبھی سینکڑوں میٹر گہرا سمندر ہوا کرتا تھا۔ حال ہی میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ پانی اس سیارے کی سطح کے نیچے بھی موجود ہو سکتا ہے، جو کیوریوسٹی روورز کی پہنچ سے دور ہو۔ اس کے لیے ایک انسائڈ نامی مشن کو اس سیارے پر اتارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، جو اس سیارے کی گہرائیوں میں جا کر اس کی کھوج کرے گا۔ مریخ پر ایک ایسی کائی بھی موجود ہے جو 4000 کلومیٹر چوڑی ہے اور 700 کلومیٹر لمبی اور 7 کلومیٹر گہری ہے، جو سائنسدانوں کے لیے حیرت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اس کو ہم ویلس میرینیریس کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی بڑے شہابیہ کے ٹکر سے یہ گاٹی وجود میں آئی ہوگی۔ مریخ سیارے پر ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا جوالا مکھی بھی ہے، جسے اولمپس کہتے ہیں،
جس کی اونچائی تقریباً 25 کلومیٹر ہے، جو کہ 600 کلومیٹر کی ایک بڑے دائرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اونچائی زمین کی سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ جوالا مکھی ابھی ایکٹیو نہیں ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا مریخ پر ایکٹیو جوالا مکھی بھی موجود ہے؟ مریخ سیارے پر ایسے علاقے بھی دیکھے گئے ہیں جہاں پر کچھ ایسے نشانات موجود ہیں جیسے کہ ندی نے وہاں راستہ بنایا ہو، جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید ہم یہ غلط فیصلہ لے رہے ہیں کہ مریخ پر کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ 1970 کے وقتوں میں وائکنگ 1 نے سب سے پہلے اس سیارے پر زندگی کے ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ وائکنگ 1 نے اس سیارے پر کچھ تجربات کیے تھے اور کچھ خوردبینی جاندار ہونے کی پیشن گوئی بھی کی تھی، لیکن بعد میں ایک بحث میں یہ بتایا گیا کہ وائکنگ 1 کے تجربات ٹھیک طرح سے نہیں ہوئے تھے اور یہ کہہ کر اس کو رد کر دیا گیا۔ لیکن وائکنگ 1 نے سائنسدانوں کو ایک نئی امید ضرور دی تھی اور بعد میں سائنسدانوں نے بہت سارے مشن اس سیارے پر بھیجے اور ان سے موصول ہوئے ڈیٹا سے یہ پتہ چلا کہ ماضی میں اس سیارے پر رہنے کے لیے بہت ہی بہترین ماحول موجود تھا۔ 2003 میں مارس ایکسپریس نے مریخ سیارے پر بھاری مقدار میں میتین گیس کے ہونے کے ثبوت پیش کیے تھے اور اس گیس کا ملنا اس سیارے پر ایک بڑی کامیابی تھی کہ یہاں پر مائکروسکوپک لائف ہو سکتی ہے، کیونکہ اس گیس کا زندگی کے لیے ہونا لازم ہے۔ اس لیے کچھ لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ اس سیارے پر آج بھی زندگی ہے، لیکن بعد میں یہ بتایا گیا کہ اس گیس کا بننا اس سیارے کے انٹرنل پروسیس سے بھی ممکن ہو سکتا ہے، یا اس سیارے پر اسپیس ڈسٹ پر الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا پڑنا بھی اس گیس کے بننے کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس سیارے کے 2 چاند ہیں، ایک کا نام پوبوس ہے جس کا ڈایا میٹر لگ بھگ 22 کلومیٹر ہے اور دوسرا ڈیموس ہے جو 12 کلومیٹر کا حامل ہے۔ یہ دونوں چاند بہت ہی قریب سے مریخ کا چکر لگاتے ہیں۔ پوبوس 11 گھنٹے میں مریخ کا چکر لگاتا ہے جبکہ ڈیموس 30 گھنٹے میں۔ پوبوس لگاتار مریخ سیارے کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے اور کروڑوں سال بعد یہ مریخ سے ٹکرا جائے گا اور اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑے مریخ سیارے کی گرد ایک رنگ بنا لے گی۔ اس وقت مریخ سیارے کی خوبصورتی دیکھنے لائق ہوگی۔ مریخ سیارے پر ابھی تک 40-50 سے بھی زیادہ مشنز بھیجے گئے ہیں، جن میں آربیٹر اور لینڈر سمیت روورز بھی شامل ہیں، لیکن ان تمام میں سے صرف 16 یا اس سے کچھ زیادہ مشن ہی کامیاب رہے ہیں۔ زندگی مریخ سے زمین پر آئی، بہت سے لوگ اس بات کو بھی مانتے ہیں کیونکہ ہمیں زمین پر کچھ ایسے ٹکڑے بھی ملے ہیں جو مریخ سیارے کے ہیں۔ مریخ سیارے پر بسنے کے لیے پوری دنیا بے چین ہے اور مستقبل قریب میں اس سیارے پر انسانوں کو بھیجنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے اور 2030 تک اسپیس ایکس اور ناسا یہ کارنامہ کر سکتے ہیں، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں مریخ پر زندگی کی کھوج اس طرح سے ہی جاری رہے گی، کیونکہ ہماری سوچ، تجسس اور خواہشات کی کوئی حد نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کی علامت کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو انشاءاللہ میں آنے والی نئی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔